بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ حویلی میں رات کے پہر گہرا سناٹا تھا۔ وہ دبی پاؤں اندر داخل ہوئی کیونکہ سب لوگ اپنی بہو کے جانے کا ماتم منا رہے تھے۔ اسے اس طرف آنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے پہلی کب کسی کی سنی تھی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کی آگ تھی۔ اپنے سینے میں جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ کبھی کبھار اندر کا غصہ ہماری دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم انتقام کی آگ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ بدلہ لینے سے پہلے صحیح غلط کا انتخاب بھی نہیں کرتے۔ کیا رشتہ تھا اس کا؟ آج تو ویسے بھی ایک قصہ تمام کرنے والی تھی۔ حویلی والوں کی نیندیں اب ویسے ہی حرام ہوں گی جیسے چند سال پہلے سے وہ سکون کی نیند نہیں سو پائی۔ ماتھے پہ آئی پسینے کی ننھی بوندیں صاف کی۔ اس نے ایک نظر اپنے زخموں سے چور وجود کو دیکھا اور لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کو کودتے ہوئے اسے بہت زخم آئے تھے۔ ابھی اگر وہ اپنے زخموں کا رونا لے کر بیٹھ جاتی تو پکڑی جانا تھا۔ زخموں کو نظر انداز کرتی اس سامنے بیڈ پر سوئی اس ننھے سے وجود کو دیکھنے لگی۔ اس بچے کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جانے والا ہے۔ بن ماں کی بچی نہ جانے اپنی کیسی قسمت لکھ کر لائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی اور ایک ہی لمحے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ دعا کی کہ وہ بچی کہیں اٹھ نہ جائے، ورنہ بنا بنایا کھیل خراب ہو سکتا تھا۔ آج قسمت بھی برے لوگوں کے ساتھ ہی۔ تبھی ننھی پری کی آنکھ نہیں کھلی، شاید گہری نیند میں تھی، اسی لیے وہ جاگی نہیں۔ اس کے ننھے سے وجود کو اپنے کندھے سے لگاتے وہ جس خاموشی سے کمرے میں آئی تھی اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لنگڑاتے وجود کے ساتھ وہ باہر کو جانے لگی جہاں پہلے سے لوگ ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے ہونٹوں کا بسیرا کیا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک نظر راہداری میں باقی کی کمروں میں ڈالی۔ سب نیند کی آغوش میں تھے۔ صبح تک اس حویلی کی راجکماری ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی ہوگی۔ ایسا صرف کہانیوں یا فلموں میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اس نے سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ سب لوگ آرام گاہ میں تھے اور وہ یوں ہی دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی تیزی سے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پچھلے گیٹ کو کھول دیا گیا تھا۔ بچی کو لے کر دیوار پر چڑھنا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حویلی کے مکین ہی نمک حرام نکلے تھے تو ایسی آفت تو آنی ہی تھی۔ اسے صبح بے صبری سے ان کی اڑی رنگت دیکھنے کا انتظار تھا۔ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر رہی تھی۔ دل کے بھید تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی والے اس کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن تب تک ان کی پیاری پوتی کہیں دور جا چکی ہوگی۔ اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو دور دور سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ رکی نہیں۔ ان سب چیزوں کی تو اسے عادت تھی۔ وہ خاموشی سے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تھی، بچی کو اچھے سے لپیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ پچھلے گیٹ سے گزرتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آدھے سے زیادہ مرحلہ وہ پار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے نکلی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی پچھلی گلی کی جانب آئی۔ کیا کرتی ہو؟ مجھے لگا تم پکڑی جا چکی ہو۔ وہ آدمی خاصی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ خانزادہ خاندان میں اگر کوئی جاگ جاتا تو شاید اب تک اس کی گردن پر ان کا جوتا ہوتا۔ اس کی زبان سوکھی ہوئی تھی۔ جہاں کب سے وہ گاڑی کھڑا کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی کو دھیان سے چلایا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں میرے باپ نے سب انتظام کر کے نہیں رکھا تھا، اس کے چکر میں اپنے پاؤں زخمی کر چکی ہوں۔ تمہارا مجھے تو ڈر تھا، اگر پکڑی گئی تو یہ خانزادہ حویلی ہماری ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ عورت نے برا سا منہ بنایا۔ ایسی کمزور دشمنی کیا ہی کرنا تھا؟
تم ابھی بھی سوچ لو، ابھی سے تمہارا خون خشک ہو چکا ہے۔ اگر دشمنی نبھا نہیں سکتے تو پانی میں ڈوب مرو۔ وہ طنز کے تیر چلانے لگی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تم پہ پورا بھروسہ تھا۔ یہ حویلی والے ہمیں زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ وہ بزدل انسان ساری زندگی بھی حویلی والوں سے بدلہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکتا اگر اس بے وقوف اور جذباتی لڑکی کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ وہ بچی ان کے شور و غل کو سن کر اٹھ چکی تھی اور بری طرح سے رونے لگی۔ گھر کے نرم گرم بستر میں رچی بسی ماں کی خوشبو سے دور وہ خیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کامیابی کا جشن تو تم تب مناؤ گے جب یہاں سے جانے کی کرو گے۔ جلدی سے چلتے بنو ورنہ اس بچے کی آواز سن کر کہیں حویلی کا کوئی آدمی جاگ نہ پڑے۔ ہم باقی باتیں راستے میں کریں گے پلیز۔ ہم دونوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ بدلہ اور انتقام ہمارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اگر کسی کے کان بھنک پڑ گئی کہ میں گڑیا کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں تو وہ ہمارا قتل کر دیں گے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بچی کے منہ کو فیڈر لگا دی گئی تھی تاکہ وہ چپ کر جائے۔ چھوٹے بچے گود میں آتے ہی سامنے والے کے پیار کو محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ بچی بے چین سی ہو چکی تھی۔ خدا نے ماں کو چھین لیا اور دنیا والوں نے باپ کے پاس بھی رہنے کی اجازت نہ دی۔ یہ بچی کتنا روتی ہے، کان میں درد کر دیا ہے۔ ایک بار ہم اس گاؤں سے نکل جائیں تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم تو عورت ہو، بچوں کو سنبھالنا جانتی ہوگی۔ اس بچی کو کسی طرح چپ کرواؤ۔ اس کی بات پہ مقابل بیٹھی عورت نے برا سا منہ بنا کر بچی کو دیکھا اور نفرت سے منہ موڑ لیا۔ میں کون سا ماں بنی ہوں جو مجھے بچوں کو پالنے کا تجربہ ہوگا؟ زیادہ دن ہمیں اس بچے کی آواز کو سننا نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ گڑیا کو تو ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے۔ ایسی نفرت ان لوگوں کے لیے اس کے دل میں بھر دوں گی کہ ساری زندگی خانزادہ کی روح کو سکون نہیں پہنچے گا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بیٹی کو ساری زندگی باپ سے دور رکھے گی تاکہ وہ شخص بھی پہچان سکے کہ محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، ساری زندگی انہی کے لیے تڑپتے رہنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان زیادہ کچھ نہیں تھی۔ یہاں پر کام کرنے والے ایک نوکرانی تھی جس کی ماں مرنے سے پہلے اسے حویلی میں ہی چھوڑ گئی تھی اور پہلے دن سے اس کی نگاہ بڑے خانزادہ پر تھی، لیکن وہ ہر وقت اپنی منگیتر کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے اسے بھاؤ نہیں دیا تھا۔ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن وہ خانزادہ کے سامنے اس کا اعتراف کر بیٹھی تو اس نے بری طرح ڈانٹ دیا اور حویلی میں سب لوگ اس کا مذاق بنانے لگے تھے کہ اپنے رتبے کو دیکھتے ہوئے پیار کرنا تھا۔ زندگی کے اتنے سالوں بعد اسے اپنے محبوب سے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا۔ اب اس کی محبت ایک انتقام میں بدل چکی تھی، ایسا انتقام جو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ اس بچے کا اب تم کیا کرو گے؟ اگر اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو میں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں۔ وہ مسلسل بولی جا رہی تھی جبکہ ننھی بچی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تم واقعی بچے کی ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہو؟ دیکھ لو بدلے کی آنکھ میں بچی کو کہیں مار ہی نہ دینا۔ 2 منٹ تو تم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ خانزادہ سے خاندانی دشمنی کے باعث اس نے لڑکی کا ساتھ دینے کا سوچا تھا۔ اچھی خاصی رقم دے کر وہ اسے شہر میں سیٹل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں خانزادہ حویلی کے خلاف تھے اور دونوں کا دشمن بھی ایک تھا۔ دشمن کا دشمن دوست ہی تو ہوتا، اور یہی دوستی وہ دونوں نبھا رہے تھے۔ کب تک نبھانے والے تھے اس کا دونوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی جانتی تھی کہ یہ آدمی وقت آنے پر پلٹ جائے گا، برے وقت میں سہارا نہیں بنے گا، اور ویسے بھی اس بچی جیسی کمزوری ہو اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس شخص کو حکمرانی کا حق نہیں دے سکتی تھی۔ تم مجھے اور بچی کو میری ماسی کے گھر اتار دینا، آگے کی ذمہ داری میں خود اٹھا لوں گی، اور جتنے پیسے تم میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا چکے ہو وہ میری زندگی گزارنے کو کافی ہیں۔ چھوٹے بچے تو روتے ہی ہیں۔ چند دن میں اس کو میری گود کی عادت پڑ گئی تو واپسی حویلی والوں کو پہچانے گی بھی نہیں، اور ایک عورت جیسے دماغ میں زہر بھر سکتی ہے ویسے مرد کی خوبی نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے
ویسے بھی اس رونی صورت کو اپنے گھر لے جا کر باقی سب کو کیا ہی جواب دیتا۔ اچھا تھا کہ بچی کا عذاب سر سے اتر گیا۔ بچی یہ سفر کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں پہ ختم ہونا تھا نہیں جانتی تھی، بس وہ خاموشی سے سفر کو طے کر رہی تھی۔ حویلی کے مکین صبح اٹھے تو ان کی دنیا ہل چکی تھی۔ بڑے خانزادہ اپنی اولاد کو ڈھونڈنے کے لیے در در کی خاک چھان رہے تھے۔ شاہنواز خانزادہ کی تو دنیا ہی لٹ گئی، پہلی بیوی چل بسی اور پھر اولاد بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ بچی صحیح سلامت رات کو یہاں لیٹی تھی، لیکن اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ نوکرانی خوف کے سبب تھر تھر کانپ رہی تھی کہ خاندان والے کہیں اس کی گردن پر چھری رکھ کر نہ گھما دیں۔ اپنی لاپرواہی پر اسے کافی غصہ آنے لگا، کیونکہ آج کل بڑی بہو بیگم کے چلے جانے کے سبب کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ دادا سائیں تو اپنے بڑے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر دل برداشتہ ہو چکے تھے، جو سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا، وہ اس صدمے کو جھیل نہیں پا رہا تھا۔ دشمن نے اس کی کمزوری کا بالکل ٹھیک فائدہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی اور پولیس نے انہیں پورا یقین دلایا تھا کہ وہ حویلی کی لاڈلی گڑیا ضرور ڈھونڈ لائیں گے۔ نوکر ایک دوسرے کے کانوں میں بات کر رہے تھے۔ سب کو یہ صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ آخر اتنی جرأت کس میں آ گئی کہ خانزادہ حویلی کے اندر آ کر کوئن کی بچی چرا کر لے گیا۔ کچھ کو لگ رہا تھا کہ یہ خاندان کے اندر کسی ملوث آدمی کی کارستانی ہے۔ کچھ نے چھوٹے خانزادہ کی ذات پر بھی الزام لگا دیے کہ شاید وہ اپنے بھائی کا خاندان تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے ننھے مہمان کے آنے کی خوشی میں جشن منائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی پرجوش تھا کہ ننھا مہمان آئے گا۔ شاہنواز نے پورے گاؤں کو کھانا کھلا کر خاصی دعا کروائی تھی۔ میری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی، میرے آشیانے کو کوئی جلا گیا، میں خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا، میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ سب اس کا یہ روتا بکھیرتا حلیہ دیکھ کر غمگین تھے۔ بچی کے جلد ملنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ نوکرانی کی لاپرواہی کے سبب بچی کو اٹھانا مزید آسان ہو گیا تھا۔ کون آخر کو 4 دن کی بچی کو چھوڑ کر نیند پوری کرتی ہے؟ صاحب، آپ میرا بھروسہ کریں، میں خود بچوں والی ہوں۔ میری آنکھ لگتے ہی انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون بچی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تک میری بیٹی نہیں مل جاتی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تک میری بیٹی نہیں مل جاتی تم اس حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ میں دیکھتا ہوں آخر کو کون میری بیٹی کو اغوا کر سکتا ہے۔ غصے کے سبب وہ ساری دنیا کو چیڑ پھاڑ دینے والا تھا۔ اپنی من پسند بیوی کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس کی نشانی کو سنبھال نہیں سکا۔ اس کے جاتے ہی بچی کو بھی کسی نے چھین لیا۔ آخرکار کس کی اتنی جرأت کہ ہمارے گھر کی بیٹی پہ اتنا ہاتھ ڈالے؟ وہ خاصی پریشان تھے۔ بابا نہ جانے کون تھا۔ اس رات گھر کے سارے کیمرے بھی بند تھے اور ایسا لگا جیسے کسی نے دیوار کودی ہو۔ ہمارے گھر کے نوکر اور باڈی گارڈ کیا مر گئے تھے جس نے میری بچی کو راتوں رات اٹھا دیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی؟ آپ نے کس کی حفاظت میں رات میری بیٹی کو چھوڑ رکھا تھا؟ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے حویلی والوں پر چیخ رہا تھا۔ وہ سب سے بدظن ہو چکا تھا۔ اسے یوں لگا کہ سب لوگوں نے مل کر اس کی خوشیاں چھینی ہیں۔ بچی کی زندگی کی دعائیں مانگی جانے لگیں، صدقے خیرات دیے گئے تاکہ خدا دشمنوں کے دل میں تھوڑا رحم ڈال دے۔ بچی کو نہ جانے کچھ کھلایا پلایا بھی ہوگا یا بھوکا ہی چھوڑ دیں گے۔ ہم سب تفتیش کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پوتی کے غائب ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ تم ہمارے بڑے بیٹے ہو، تمہیں یوں ٹوٹتا دیکھ کر میری جو حالت ہے وہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے گھر کی عزت تھی، تمہاری اور بہو رانی کی نشانی تھی۔ سب کی زندگیاں رک گئی تھیں، ہر کوئی پریشان تھا۔ حویلی کی خوشیوں کو تو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ دنوں کی بات مہینوں پہ گئی اور یوں مہینوں سے سال گزر گیا۔ کوئی آج تک اس بچی کا سراغ نہیں لگا پائے تھے۔ نہ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، اسے سمجھ نہ لگی۔
شہنواز اب سب سے کافی مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے تو کھوج کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا تھا کہ اس کی بیٹی جس حال میں بھی ہو، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اپنے دشمنوں پر بھی خاصی کڑی نگاہ رکھ کر دیکھ لی تھی، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی غم نے اسے کینسر جیسی مہلک بیماری میں ڈال دیا، اور چند ہی سالوں میں وہ اس دنیا سے رخ موڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ بیٹی کی کوئی خبر نہ تھی۔ دادا کو پھر بھی یقین تھا ان کی پوتی زندہ ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر تلاش کرنا بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں کے نوکروں پر کڑی نظر رکھی گئی تھی۔ کبھی تو دشمن کوئی غلطی کرتا ہی ہے، اور انہیں بھی اس غلطی کا انتظار تھا تاکہ ثبوت مل سکیں۔ سالوں گزر گئے، لیکن کسی کی زندگیاں نہیں رکی تھیں۔ اللہ نے انہیں دوسرے بیٹے سے پہلے جو پوتے دیے تھے وہ جوان ہو چکے تھے۔ پوتی کی پیدائش پر ان کی بڑی حسرت تھی کہ اس کا نکاح وہ اپنے بڑے بیٹے سے کریں۔ منہا بیٹا، ذرا اپنی دادی کا ہاتھ تو بٹا دو۔ کب سے تمہاری دادا کو کہہ رہی ہوں کہ بی پی لو ہے، بازار سے دھنیا اور سبزی میں لے آتی ہوں، لیکن یہ ضد لگا کر بیٹھی۔ تم ہی نے کچھ سمجھاؤ۔ 3 کمروں کا یہ آشیانہ تھا جہاں منہا نے اپنی دادا دادی کے ساتھ دنیا بسا رکھی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے یہ بچی کیوں سبزی لے کر آئے گی؟ ان 2 بوڑھے لوگوں کو صرف اور صرف منہا کا خیال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بچی کی زندگی سنور جائے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو یاد کر کے اکثر ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں، جس سے خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں ہمیشہ اپنے والدین کی طرح رکھا تھا۔ دادا، اس میں کون سا زیادہ مشقت ہوگی؟ اس گلی کے نکڑ تک ہی تو جانا ہے۔ ویسے بھی آج مجھے یونیورسٹی سے مکمل چھٹی ہے، تھوڑی ذمہ داری مجھے بھی اٹھانے دیں۔ دادی کا کہنا تھا کہ ابھی تمہارے دادا کو بھوک لگ جائے گی اور پھر سارا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں کھانا ہمیشہ وقت پر چاہیے ہوتا تھا، ورنہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ بیٹا، یہ ذمہ داریاں تمہاری نہیں ہیں، تمہیں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ گی تو ہم بوڑھے لوگ سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکیں گے۔ تمہاری ماں ہماری کاندھوں پر یہ گہری ذمہ داری ڈال گئی ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں دادا، اتنے سے کام سے میری پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میری پیاری سی ینگ سی دادی، آپ پریشان مت ہوں، لائیں مجھے پیسے دے دیں، میں لے آتی ہوں، اور میں بنا بھی دوں گی، آپ بھی آرام کریں۔ وہ دادی کی حالت دیکھتے ہوئے بولی۔ منہا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، جس نے اپنے بلبوتے پر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ دادی نے منہا کو مزید کامیابی کی دعا دی۔ وہ لوگ کب تک اس کی زندگی میں رہتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس بچی کو بھی زندگی امتحان میں ڈال چکی ہے۔ پہلے باپ چل بسا، ماں ظالم ددیال سے بچا کر یہاں لائی، تو بچی کی ماں بھی چل بسی۔ ہمارے علاوہ اس کا کوئی ہے بھی نہیں۔ نہ جانے ہمارے جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میری ہڈیوں میں بھی سارا دن درد لگا رہتا ہے۔ منہا کے ددیال والوں سے وہ لوگ خوفزدہ ہی رہتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگ اچھے انسان نہیں ہیں، سخت دل اور اکڑ و غرور کا شکار ہیں۔ اللہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اس کا بھی کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ دادا نے مصلحت کے تحت خاموش رہنا ضروری سمجھا۔ آج سے کچھ سال قبل ایک نوجوان عورت رات کو مدد کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کافی گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر انہوں نے اندر داخل کر لیا۔ آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں کہ جس کی مدد کرو وہی چور ڈاکو نکل آتے ہیں۔ ان کا اس لڑکی سے کوئی بھی خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے ناطے انہوں نے اسے گھر میں رکھ لیا تھا۔ وہ معصوم لوگ تھے، جو کہانی اس لڑکی نے پڑھ کر سنائی وہ اس پر یقین کر چکے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ظالم سسرالیوں سے بھاگ کر اپنی بچی کی جان بچا رہی تھی۔ وہ لوگ اس بچے کا نکاح بچپن میں ہی کر دینا چاہتے تھے۔ ایک ماں سے بچی کو چھین دینا چاہتے تھے۔ کون ماں اپنی بچی کو چھوڑ کر نکلنا چاہے گی؟ انہیں یہی بتایا گیا کہ رات کے پہر وہ اپنے سسرالیوں کا گھر چھوڑ آئی ہے، اور انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ اس کا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ ننھی سی بچی کے ساتھ
ان کا خاصا لگاؤ ہو گیا تھا، جو ہر وقت ان کی گود میں چپکی رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ انہیں دادا دادی بولنے لگی اور یہ رشتہ پھر سگوں سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ اس بڑھاپے میں وہی بچی تو انہیں سنبھال رہی تھی۔ ان کی دوائی دارو کا سارا انتظام وہی کرتی تھی، خاص طور پر ان کی صحت کا خیال کرتی تھی۔ ان کی یہی نیکی تھی جو اس وقت بڑھاپے میں ان کا بہت بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ پورے محلے والوں کو یہی بتایا کہ ان کی بھتیجی کی اولاد ہے۔ منہا ڈرپوک اور بزدل تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے حالات اور واقعات سے لڑنا اچھے سے آتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا کہ حالات سے ڈرنا نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بھی وہ اب تک صرف اس وجہ سے ٹکی ہوئی تھی کہ لوگوں کے سوالات کا منہ توڑ جواب دینا آتا تھا۔ بھائی 1 کلو ٹماٹر اور 2 کلو آلو دے دیں، اور ددیال اور دھیان سے آلو میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے معصوم دادا کو تو تم بہت زیادہ چونا لگاتے ہو، مجھے جیسا معصوم سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی کھسیانی ہنسی ہنسا۔ بچپن سے ہی اپنی دادی کے ساتھ اکثر وہ بازاروں میں سودا سلف لینے آتی تھی، اور مڈل کلاس گھرانے سے ہونے کے سبب اسے آٹے دال کے بھاؤ کا اچھا خاصا پتہ تھا۔ ارے دادا تو ہمارے پرانے گاہک ہیں، انہیں بھلا ہم کیوں خراب چیز دیں گے؟ اپنے کہا خراب تھوڑی کریں گے بیٹا، ضرور انہوں نے کہیں اور سے سامان خریدا ہوگا۔ انکل، میرے دادا کو بوڑھا کہہ کر ان کی یادداشت کے بارے میں سوال نہ ہی اٹھائیں تو بہتر ہے۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ وہ یہیں سے سامان لے کر جاتے ہیں۔ آپ کی دکان اگر بند بھی ہو تو اس دن سبزی وہ خریدتے ہی نہیں۔ ایسے معصوم انسان کا فائدہ اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اتنی تیز چلتی زبان سے وہ اس دکاندار کے سارے حساب بے باک کر رہی تھی۔ ایسے لوگوں کو ایسے ہی ٹھیک کیا جاتا تھا۔ وہ معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو کمزور سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ آج تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی میں خود آئی ہوں۔ اس کی خوبصورتی کے ہزاروں دیوانے تھے۔ یہ دیوتا حسن اس کی ماں کے بقول اس کے باپ سے ملا تھا، جنہیں بہت پیار کرتے تھے۔ ماں نے اسے ہوش سنبھالتے ساتھ یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کافی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے سگے بھائی کو ہی ان کا خوش رہنا ہضم نہ ہوا۔ تب ہی اپنے بھائی کو انہوں نے سازش کے تحت مار ڈالا۔ اس کے جابر دادا نے بھی دولت کی خاطر بھائی کا ہی ساتھ دیا۔ اپنی پوتی کا نکاح کم عمری میں ہی باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور بہو کو جلد ہی گھر سے نکالنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے بغیر دولت اور شہرت کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگنے کی سوچی تھی، اور اس کے ہمراہ وہ ایک تنگ گلی کے چھوٹے مقام پر مدد دینے کو آ گئی تھی۔ اللہ نے ان کا وسیلہ بنا دیا۔ دادا دادی کی وہ بہت عزت کرتی تھی۔ خونی رشتہ نہ ہونے کے سبب بھی انہوں نے مشکل وقت میں انہیں سہارا دیا تھا۔ اس کی ماں کو رہنے کو چھت دی تھی۔ زیورات بیچ کر اس کی ماں نے یہاں پناہ خرچ اٹھایا تھا، لیکن وہ کچھ عرصے کی مہمان تھی۔ بہت جلد ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ منہا کی خوبصورتی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور کم عمری میں ہی دادا دادی کو لوگوں نے رشتہ بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ منہا کے معیار کا کوئی رشتہ آج تک نہیں آیا تھا۔ اس چھوٹی گلی محلے سے وہ امید بھی کیا کر سکتی تھی؟ بہت سے اس کے دیوانے گھر میں خط بھیجا کرتے تھے، اور دادی لڑنے کو پہنچ جاتی تھیں۔ دادا دادی کے ساتھ ہی ان کے تعلقات بہت ہی زیادہ خوشگوار تھے۔ دنیا والوں پر اسے 1% بھی بھروسہ نہیں تھا۔ دادا دادی کے گرد اس کی کل دنیا تھی، باقی سب کو تو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ وہ دونوں جس طرح سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، سبھی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ اپنی ماں کے لیے اس کے دل میں ڈھیروں محبت تھی۔ دادا اور اپنے ددیال سے ملنے کا اسے کوئی شوق نہیں رہا۔ اس کے منہ بولے رشتے اس کے لیے کافی تھے۔ کم از کم انسانیت تو ان کے اندر بچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے آشیانے کو ہر آسائش سے بھر دینا چاہتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر وہ کافی سیریس تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو کبھی شادی کے لیے حامی ہی نہ بھرتی، کیونکہ ماں کے تجربہ بہت بھیانک تھا۔ اپنے باپ کو یاد کر کے اکثر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ جو دشمنی کی نظر ہو گئے
اگر اس کے والدین زندہ ہوتے تو زندگی کتنی سہل ہو جاتی، لیکن اللہ کچھ فیصلے مصلحت کے تحت ہی کرتا ہے، اور اب وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ دادا سائی نے خاندانی کرسی کو سنبھال رکھا تھا، باقی سب بھی ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دادا نے پرانے نوکروں کو پھر سے تفتیش لیا تھا، جس سے خبر ملی کہ ان کی پرانی نوکرانی جو شاہ نواز خانزادہ کی محبت کی دعوے دار تھی، وہی یہاں کی بچی کو لے کر گئی ہے۔ وہ ہاتھ بھی ساری جوانی ضمیر کی جنگ میں کاٹ چکا تھا۔ ایک بچی کو اس کے خاندان سے دور کیا گیا ہے، چند روپیوں کی خاطر وہ بک گیا تھا۔ احتشام ہو بہو اپنے تایا کی کاپی تھا، جس نے دادا سائیں کو بیٹے کے جانے کے بعد غم سے نکلنے میں بہت مدد کی تھی۔ وہ ہر وقت ان کا سائے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ تم جانتے ہو، دین محمد نے اپنا جرم قبول کیا ہے، اب عمر کے اس حصے میں کہ اس کو کیا ہی سزا دی جائے۔ پہلے ہی بیٹے کے نصیب اور بیماریوں سے لڑ رہا ہے۔ احتشام کی ماں دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ برسوں بعد ہی صحیح اس گھر کی بیٹی مل چکی تھی۔ گھر کے اندر اگر کوئی اس وقت تک چوری نہیں کر سکتا جب تک گھر کا فرد خود چوری میں شامل نہ ہو۔ دادا اس کی وجہ سے ہماری کزن کب سے ہم سے دور ہے۔ تایا ابو بھی اس غم میں اس دنیا سے چل بسے، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگی۔ اپنے بیٹے کے جانے کا غم کیسے بھول سکتے تھے، جس کو دیکھتے ہی لوگ کے دل کی دھڑکنیں رک جاتی تھیں۔ اس قدر خوبصورت تھا کہ مرد بھی اس کی خوبصورتی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسے یہی نظر تو کھا گئی۔ احتشام کا خون کھول اٹھا تھا کہ کوئی عورت اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک دن کی بچی کو اغوا کر کے اسے اس کے گھر والوں سے ہی دور کر دے۔ ایک عورت محبت میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا، میں خود اس سے بہت خفا ہوں۔ لوگ چند پیسوں کی خاطر ضمیر بیچ دیتے ہیں اور نمک حرامی پر اتر آتے ہیں، لیکن خود سوچو کہ شاید اس کو معاف کر دینے سے ہماری پوتی کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ ایسے بھی منشی کو میں کہہ چکا ہوں کہ خبر گیری کر کے ہمیں بتائے وہ میری پوتی کو لے کر کہاں غائب ہوئی ہو۔ اس عورت کو میں خود سزا دوں گا۔ احتشام نے سر ہلایا۔ بہت چھوٹے تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ گھر میں ایک ننھی پری آئی ہے۔ اس کے پھولے ہوئے لال گالوں کو دیکھ کر احتشام کو آج بھی یاد ہے کہ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس ننھی گڑیا کی پیدائش پہ دیکھتے ہی اس کی خواہش کر بیٹھا تھا۔ انہیں بے صبری سے منشی کے شہر سے آنے کا انتظار تھا، جو کوئی خبر ملنے پر چھوٹی بیگم کا پتہ کرنے شہر جا پہنچا تھا۔ کسی نے اس نوکرانی کے متعلق خبر دی تھی، تبھی منشی کی کال آنے لگی۔ دادا سائیں جلدی سے کال اٹھا کر کان کو لگا چکے تھے۔ انہوں نے جو خبر سنائی وہ سنتے ہی بڑے سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ دل سے خوش ہوئے تھے، ورنہ راتوں کو ٹوٹ کر یہی سوچا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے کی بیٹی کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ اس دنیا میں ایسے ہی چلے گئے تو اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گے؟ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے تو اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گے؟ منہا کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ واپس گھر جا رہی تھی۔ اپنے دادا کے لیے اب بھی ان کا من پسند کھانا بھی بنانا تھا۔ آج چھٹی ہو چکی تھی، تبھی وہ بازار کو اچھے سے گھوم رہی تھی۔ اپنے من پسند کپڑے بھی دیکھ رہی تھی جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ حیرانگی نے اسے آ گھیرا تھا۔ اس محلے میں وہ عرصہ دراز سے رہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی سے خاصی بے تکلفی اور دوستی آج تک نہیں ہوئی کہ کھلی سڑک پہ اس کا نام لیا جائے۔ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے گردن موڑی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں رسی کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ گھر میں کبھی فیشن کرنے پر ٹوکا نہیں گیا، اسی لیے وہ جو دل میں آتا پہنتی تھی۔ یہاں وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ محلے میں اتنی ساری لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت تھی کہ وہ اس کا نام پکارے۔ منشیار صبح سے خوار ہو رہا تھا۔ کسی کے پاس اس نوکرانی کی کوئی پہچان اور خبر باقی نہیں تھی۔ تصویر لے کر نگر نگر گھوم چکا تھا، لیکن کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔
آخر کار ایک دکاندار نے پہچان ہی لیا اور بتایا کہ کچھ عرصہ قبل یہاں ان کی بھتیجی بن کر آئی تھی۔ منشی اس بچے کی تلاش میں صبح سے گھوم رہا تھا۔ گھر کے باہر کافی دیر سے پہرے داری کر رکھی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھی کہ ایمان بہک جائے۔ چھوٹی بی بی، آپ منہا ہیں؟ وہ اس کا نام ہی پکار رہا تھا جو نام اس عورت نے رکھا تھا۔ پہلے دن کی بچی گھر سے غائب ہو جائے، کسی کو نام رکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج تک وہ اسے گڑیا کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ انہیں پہچان نہ سکی۔ ایک بڑی عمر کا آدمی اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ کون تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ دادا دادی کے گھر بھی وہ آدمی کبھی آتا دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس کے دادا کا کوئی دوست ہو، تبھی تو اسے جانتا ہوگا۔ بچپن میں شاید ان کا گھر کا کوئی چکر لگایا ہو۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہچانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے دادا سے ملنے آئے ہیں تو میں آپ کو گھر لے چلتی ہوں، ورنہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں۔ ہاں، میں تمہارے دادا سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ دراصل بچپن میں تمہیں دیکھا تھا تو چہرہ زیادہ یاد نہیں، بس نام یاد رہ گیا۔ اب ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہو چکی ہو۔ اس نے نہ سمجھی میں سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کو زیادہ جانتی نہیں تھی، ان کی بے تکلفی پر کیا ہی کہتی۔ وہ آدمی شاید اس کے دادا کو کافی اچھے سے جانتے تھے۔ منشی نے بات سنبھالنے کو جھوٹ بول دیا، کیونکہ اگر یہی پر سچ بتا دیتا تو وہ بغیر ثبوت کے ان کی بات پر کیسے یقین کرتی۔ وہ خاص امیر اور ذمہ دار گھرانے کے لگ رہے تھے۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں کے تھے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نیو ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے کاٹن کا کلف لگا خاصا سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ قدرت کی کیسی شان دیکھ کہ گاڑی کی مالکن سامنے کھڑی اس گاڑی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ کاش وہ بھی ایک دن ایسی گاڑی خرید سکے۔ اور گاڑی کا نوکر اپنی مالکن کو دیکھ رہا تھا کہ آج انہوں نے جا کر سائیں کو بتا دیا تو کتنے خوش ہوں گے۔ بیٹا، گاڑی میں تمہارے گھر چلتے ہیں، ایسے یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ نہیں انکل، مجھے گاڑیوں میں بیٹھنے کا زیادہ شوق نہیں۔ وہ دراصل ڈر گئی تھی کہ اگر یہ آدمی جان پہچان کا نہ نکلا تو کہیں اور ہی نہ لے جائے۔ سر ہلا کے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی اس عورت کی موت کی خبر بھی انہیں اس گلی سے ہی ملی تھی، لیکن جن بزرگوں کے ساتھ رہ رہی تھی انہیں اس بات کا بتانا بہت ضروری تھا کہ اس بچی کے لواحقین جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے قدموں میں واضح تیزی آ گئی تھی۔ وہ گلی سے نکل کر اپنے گھر کی جانب گئی اور تیزی سے دروازہ کھول کر انہیں آنے کا راستہ دیا۔ دادا دادی بھی کافی حیران تھے۔ ایک آدمی کو اس کے پیچھے آتے دیکھ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آخر وہ کون ہے؟ کون ہے بیٹا یہ؟ دادی، شاید یہ دادا کے کوئی دوست ہیں۔ آپ انہیں دادا کے ساتھ اندر بٹھا دیں، میں تب تک کھانے پینے کا سامان لے کر آتی ہوں۔ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اپنے بالوں کو جھٹک کے جوڑے میں بند کیا اور انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ منشی بھی خاموشی سے سر جھکا کر اندر چلا گیا، کیونکہ بڑے بزرگ کو حقیقت بتا کر اعتماد میں لینا چاہتا تھا اور ان کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا کہ اتنا عرصہ انہوں نے اس بچی کو پالا۔ میاں، بہت یاد کرنے پر بھی ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ ہم تم سے کہاں ملے تھے، اور ہماری پوتی کہہ رہی ہے کہ شاید تم ہمارے پرانے دوست ہو۔ اگر تمہیں کچھ یاد ہے تو کوئی پرانی یاد بتاؤ تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ بزرگوں، میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوں، اور ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ منہا بچی ہماری گھر کی بچی ہے۔ سائیں صاحب نے مجھے یہاں پہ تفتیش کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ بچی اتنے سالوں سے کہاں غائب ہے۔ جس عورت کو آپ اپنی بیٹی سمجھ کر اس گھر میں جگہ دے چکے تھے، وہ دراصل گاؤں سے ہماری بیٹی کو اغوا کر کے بھاگی تھی۔ یہ ہمارے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ باپ صدمے میں مر چکا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہی دادا کو خوف سا پیدا ہونے لگا۔ آخر کوئی ایک انجان آدمی کی باتوں پر دھڑلے سے کیسے اعتبار کر سکتے تھے؟ جس عورت کو انہوں نے جگہ دی تھی، اس سے اپنی بیٹی بھی مانا تھا، اسے کوئی جھوٹ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تم کوئی میری پوتی کو نقصان پہنچانے کو یہاں آئے ہو؟ میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ تمہاری جھوٹی باتوں پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ وہ بچی بہت پریشانی میں اس وقت ہم سے مدد مانگنے کو آئی تھی۔
उसने तो मिन्हा को अपनी बेटियों की तरह पाला है। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? अलबत्ता दौलत की लालच में उसके मियाँ को मार दिया गया। तुम लोग अब भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दादाजी की बातों को सुनकर मिन्हा काफी ज्यादा घबरा गई थी। दादी भी मुंह पर हाथ रखकर परेशानी से उसे अपने गले लगा चुकी थी। अभी क्या इनकी जिंदगी में और गम आना बाकी था? वो औरत आपसे झूठ बोल रही थी। दरअसल इंतकाम की आग में उसने वहां से बच्ची को भगाया था। आप इस बात की तस्दीक हमारे गांव आकर बाकी लोगों से भी कर सकते हैं, वरना मिन्हा के दादा कल मिन्हा को लेने खुद इस घर में आ जाएंगे। अब मजीद घर वाले अपनी बेटी से दूर नहीं रहेंगे। इस सदमे की वजह से कैंसर से मिन्हा के वालिद का इंतकाल हुआ और मिन्हा की पैदाइश पर उसकी माँ चल बसी थी। जो औरत आपके पास मिन्हा को लेकर आई थी, उसका मिन्हा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। दादा कश्मकश में पड़ चुके थे, क्योंकि जो आदमी इतने धड़ल्ले से बात कर रहा था उसका लहजा सच्चा मालूम हो रहा था और यूं लग रहा था जैसे कि वो हकीकत बयान कर रहा हो। लेकिन अगर वो लोग झूठे निकले तो मिन्हा की जिंदगी का क्या बनेगा? वो तो सख्त परेशान हो चुके थे। मुंशी अपनी बात करके वहां से जा चुका था। वो सब लोग सर पकड़कर बैठ गए। मिन्हा का दिमाग सोच सोच कर फट रहा था कि आखिर को हकीकत क्या है। उसकी जिंदगी एक ड्रामा बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी में इसके बहुत सारे ख्वाब थे जिसे वो पूरा करना चाहती थी। अचानक से दादा का जाना काफी हैरान कुन था। आप इस आदमी की बातों पर यकीन ना करें। जाहिर सी बात है, यहां आकर उसने आपको झूठी कहानी ही घड़नी थी। बेटा, इस कहानी में कितनी सच्चाई है या झूठ, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि तुम्हारा क्या बनेगा अगर वो लोग झूठे निकले तो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें। अब तो इन्हें तुम्हारा पता लग चुका है। दादा, आप क्या चाहते हैं कि इनके डर से मैं यहां से कहीं भाग जाऊं? पहले मेरी मां ने भागकर गलत किया और अब मैं भी यहां से कहीं चली जाऊं। आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? अगर कल वो आदमी आ भी गया तो आप इसकी किसी बात पर यकीन मत कीजिएगा। हम पुलिस का सहारा लेंगे। मैं हरगिज भी इनके गांव में नहीं जाऊंगी। मुंशी जाकर सारी कहानी दादा को सुना चुका था। वो काफी गहरी सोच में पड़ गए थे कि इस औरत ने क्या ही चाल खेली है, और अगर किसी को नफरत के खेल में हराने पर आ जाए तो इसका खानदान तक तबाह कर देती है। और यही मिसाल इस औरत की भी थी। नफरत नाम मिलने पर वो अंधी हो चुकी थी। इस बच्चे की परवरिश भी इस औरत के हाथों ही हुई होगी। उनकी पोती को ही इनके खिलाफ कर दिया था। क्या झूठी कहानी सुनाई थी कि बचपन से ही वो इस कहानियों पर एतबार कर बैठी थी। इस काम के लिए इन्हें बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि अपने खून को अपने खिलाफ नहीं कर सकते थे। अगर जबरदस्ती यहां ले भी आते तो इस कैद से भागने के वो हजारों रास्ते तलाश कर लेती। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। आम से हुलिये में हमेशा की तरह उसका दुपट्टा गले में लटक रहा था। आज जरा तेजी में खुले बालों के साथ ही वो यूनिवर्सिटी आ गई थी। अपनी खूबसूरती से बेपरवाह वो हमेशा ऐसा हुलिया ही बना कर रख देती थी जो गैर महरम लोगों को मजीद इसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। कोई रोक टोक ना होने के सबब उसने कभी भी खुद को ढांपने का सोचा ही नहीं था। छोटे मोहल्ले में रहते हुए भी यूनिवर्सिटी आने का मामूल उसका यही था। दादा साईं उसके घर आ चुके थे। दादी और दादा तो सुबह से परेशान थे। इन्हें सारी रात नींद ही ना आई। मिन्हा को भी उन्होंने काफी रोका था कि घर से बाहर कदम ना निकाले, लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। दादा दादी को समझाकर वो घर से निकल आई। दादा साईं घर जाकर इन बुजुर्गों से मिले और इन्हें सारी हकीकत भी बताई और इनकी तसल्ली के लिए तस्वीर और अपनी बहू के बारे में भी सब कुछ बताया। यहां तक कहा कि वो डीएनए टेस्ट करवाने पर भी राजी हो जाएंगे। इस औरत की तस्वीर दिखाकर भी बताया कि ये इनके घर की नौकरानी थी। उनके सारे सबूतों को देखते हुए उन लोगों को एतबार हो गया था और हैरानी से वो इस किस्मत के खेल को देख रहे थे। जिस औरत को उन्होंने अपनी बेटी समझा था वो कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली थी। उसने ना सिर्फ खुद को धोखा दिया, अपनी मोहब्बत को गंवाने के बाद वो सारी जिंदगी यहां पर गुजार भी ना सकी। न जाने क्यों वो इनके घर भाग कर आई थी।
دادا سائیں کو اپنی پوتی کا یہ حلیہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب اس لڑکی کو حویلی میں لایا جائے، یہاں کے طور طریقے اور رسم و رواج بتائی جائیں۔ وہ لڑکی جو شہر میں بے پردہ پڑ رہی تھی، وہ میرے بیٹے کا خون ہے۔ ہماری گھر کی عورتیں تو سر سے پردہ تک نہیں اتارتی ہیں، اور ہماری پوتی کی تربیت اس عورت نے نہ جانے کیسے کی۔ میرا بیٹا مر گیا تو کیا ہوا، مجھے اپنی پوتی اس حویلی میں چاہیے۔ یہ میری آخری خواہش ہے کہ میری زندگی میں اس لڑکی کو تم حویلی میں لے آؤ۔ میں جانتا ہوں کہ اپنی مرضی سے وہ کبھی بھی حویلی میں نہیں آنا چاہے گی، اور یہ بھی جانتا ہوں شاید یہاں سے بھاگ جائے، لیکن جب تک اسے حقیقت معلوم نہیں پڑ جاتی تب تک میں چاہتا ہوں کہ اسے حویلی لایا جائے۔ ساری حقیقت بتا دینے کے بعد اگر وہ چاہے تو یہاں سے جا سکتی ہے۔ احتشام ان کے حکم کی پیروی کرتا ہوا یونیورسٹی جا پہنچا تھا۔ خود سے بے پرواہ حسن کی دیوی کو دیکھ کر پہلی نظر میں وہ دل دے بیٹھا تھا۔ جانے لوگ اسے کس کس نظروں سے دیکھتے ہوں گے، لیکن اسے اس بات سے فکر ہی نہیں تھی۔ منہا کی مرضی کے بغیر اس سے کھینچتا ہوا وہاں سے لے آیا تھا۔ وہ اسے زبردستی بے ہوش کر کے زبردستی لے آیا تھا، اور حویلی آنے کے بعد منہا نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اپنے چچا کو اونچی آواز میں برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی باتوں کا برا نہیں بنایا تھا، بلکہ دادا اسے بتانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا سچ نہیں ہے، اور اس کی ماں نہیں تھی۔ انہوں نے نوکر سے بھی کہا تھا کہ باری باری آ کر وہ اسے یہ بیان دے کہ اس گھر کی اکلوتی بیٹی وہ خود ہے۔ جب وہ ماننے پر راضی نہ ہوئی تو احتشام نے انہیں مشورہ دیا کہ نکاح کر دیا جائے، اس گھر میں رہ کر وہ اچھے طریقے سے خود فیصلہ لے سکے گی۔ اب تک ہم تمہاری بہت بدتمیزی برداشت کر چکے ہیں۔ وہ عورت جھوٹی تھی، وہ اس بات کا تم یقین نہیں کر رہی۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو وہیں تمہیں گولی مار کر تمام کر چکا ہوتا۔ مزید کوئی زبان نہیں کھولو گی، خاموشی سے نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ زبردستی کے نکاح میں اس کے دادا دادی کو بھی بلایا گیا تھا، جنہوں نے منہا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ آخر کو ڈرا دھمکا کے یہ نکاح ہو ہی گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے جائیداد کے کاغذات بھی دے دیے گئے تھے کہ ساری جائیداد اس کے نام کر دی گئی ہے۔ اس کے والد کی قبر پر بھی لے جایا گیا، جہاں تختے پر ان کی موت کی تاریخ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ یہی ایک چیز تھی جو اسے کافی پریشان کر رہی تھی کہ اس کے ابا کی موت اس کی پیدائش کے کافی عرصے بعد ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ وہ پہلے مر چکے ہیں۔ احتشام اسے خاموشی سے واپس لے آیا۔ باپ کی قبر سے واپس آنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی، اپنے باپ کی یادوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں سے کہیں بھی اپنی ماں کی تصویر دکھائی نہیں دی۔ اس کے باپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت عورت کی تصویر تھی جو ہو بہو منہا جیسی ہے۔ کن سوچوں میں گم ہو، حقیقت کی دنیا کو تسلیم نہیں کر پا رہی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس عورت نے تمہیں جو چیز بتائی اسی دنیا میں آج تک جیتی آئی ہو۔ منہا بغیر اس بدتمیز انسان کی باتوں کا جواب دی خاموشی سے رو رہی تھی، کیونکہ اب تک وہ کافی بدتمیزی کر چکا تھا۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ وہ عورت جھوٹی تھی۔ آج تک وہ جھوٹ کی زندگی گزار رہی تھی۔ دعاؤں سے میں اس عورت کا نام لیا کرتی تھی جس نے اسے اپنوں سے ہی دور کر دیا تھا۔ حقیقت کو قبول کرنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ نکاح کیوں کروا دیا گیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابھی اس پہ زیادہ زور دینے کی کوشش مت کرو، آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گی۔ منہا زیادہ تر اپنا وقت اکیلے ہی گزارتی تھی۔ اس نے اپنے دادا سے یہ بھی کہا تھا کہ اسے واپس پرانے گھر جانے دیا جائے تاکہ بوڑھے دادا دادی کا خیال رکھ سکے، جنہوں نے بغیر کسی خرچ کے اسے ساری زندگی پالا تھا۔ اس عورت کے بارے میں چاہ کر بھی وہ برا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اپنے والدین کے چلے جانے کا اسے بہت غم تھا۔ احتشام اسے شروع میں برا بھی بہت لگتا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس آدمی میں بہت اکڑ ہے، لیکن احتشام نے مشکل وقت میں نکلنے میں اس کی بہت مدد کی تھی۔ وہ ہمیشہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے دادا دادی کے گھر جانے کے بعد بھی وہ روز ان کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا
اور شکریہ ادا کرتا تھا کہ انہوں نے منہا کا اتنا خیال رکھا۔ ان کی ضروریات کے تحت روز ان کی چیزیں بھی لایا کرتا تھا۔ اب منہا غریب نہیں رہی تھی۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اپنوں کو ملنے کے بعد اسے سب سہولیات مل چکی تھیں۔ دادی نے اسے سمجھایا، اب یہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ احتشام کے خیال رکھے، اپنے رشتے کو وقت دے، اسے آگے بڑھائے۔ اب وہ اس کا شوہر ہے اور یہ رشتہ صرف کاغذی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔